بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل وہ ہوگا جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل مقدم ہوگا۔ تو پھر یہاں حضرت مصنف علیہ رحم حضرت جامی علیہ رحمہ نے فرمایا والمراد تقدیمہ علیہ وجوباً، کہ یہاں تقدیم سے مراد کیا ہے؟ تقدیم وجوبی۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ ہمارے پاس ایک ایسی مثال ہے کہ جہاں مبتدا خبر ہیں اور ان میں مطلب ہے کہ اس فعل یا شبہ فعل کے بعد اسم آ رہا ہے جو مبتدا بن رہا ہے، فاعل نہیں ہے۔ جیسے کریم من یکرمہ کا، ٹھیک ہے، کریم من یکرمہ کا، یہاں بھی تو کریم فعل یا شبہ فعل پڑھے اور من یکرمہ کا مبتدا ہے۔ تو یہ اپنا موقع واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات ہے کہ فعل یا شبہ فعل پہلے ہو، یہ کوئی لازم تو نہیں ہے، یہ تو مبتدا خبر میں بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب حضرت مصنف نے دیا کہ وجوباً ہماری قید یہ ہے کہ وہ فعل یا شبہ فعل کی تقدیم واجب ہو۔ یہاں کریم خبر مقدم ہے، من یکرمہ کا مبتدا مؤخر ہے، تو خبر مقدم نہیں ہوتی۔ کس کی تقدیم واجب ہوتی ہے مبتدا خبر میں سے؟ مبتدا کی خبر تقدیم واجب ہوتی ہے۔ تو یہاں جو کریم مقدم پڑا ہے یہ واجب نہیں ہے، اسی لیے تو ہم نے کہا وجوباً کہ وہ تقدیم وجوبی ہو، لیخرج عنہ المبتدا المقدم علیہ خبرہ، تاکہ نکل جائے اس سے وہ مبتدا جس کی خبر مقدم ہوتی ہے، جیسے کریم من یکرمہ کا، ٹھیک ہے۔ فَإِن قُلْتَ، پھر ایک سوال وارد ہو سکتا تھا کہ قد یجب تقدیمہ، کہ کبھی کبھی خبر کی تقدیم بھی تو واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی خبر کی تقدیم بھی تو واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہہ دیا نا کہ یہ کریمون شبہ فعل بنا کر من یکرمہ کا کو فاعل نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ کریمون میں تقدیم واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ کو ایسی خبر بھی بتا دیتے ہیں جس کی تقدیم واجب ہے۔ کیسے؟ تو کہتے ہیں اذا کان المبتدا نکرۃ والخبر ظرفا، جب مبتدا نکرہ ہو اور اس کی خبر ظرف ہو۔ آپ نے پڑھا تھا جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو، اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خبر کو مقدم لانا واجب ہوتا ہے۔ جیسے فی الدار رجل، فی الدار رجل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی تو خبر کی تقدیم واجب ہے، تو اس کا مطلب ہے خبریں جب مقدم ہوتی ہیں تو واجب ہوتی رہتی ہیں، لہذا کریم ان کو بھی ہم واجب کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا المراد وجوب و تقدیم نوعہ، ہماری تقدیم سے مراد یہ ہے کہ اس کی پوری نوع کی تقدیم واجب ہو، اس کی پوری نوع کی تقدیم واجب ہو، لہذا خبر کی پوری ایسی نوع نہیں ہے کہ جس کی تقدیم کو ہم واجب کہیں، ٹھیک ہے جی۔ خبر کی نوع میں اس نوع کو اگر لیں تو اس میں کئی قسمیں آ جاتی ہیں، خبر ظرف یا جار مجرور ہو، یا بعض ایسے استفہامیہ کلمات آ جاتے ہیں جن کی ابتدا میں لانا واجب ہوتا ہے، وہ خبر بن رہے ہوتے ہیں، کئی فحالوں کا جیسے کہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ خبر کی ایک پوری نوع نہیں ہے، یہ خبر کے بعض افراد ہیں۔ خبر کی پوری نوع کی تقدیم کبھی واجب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خبر کے بعض افراد کی تقدیم کو واجب کہا گیا ہے، جبکہ ہمارا یہ قدم الیہ الفعل جو ہم نے کہا، وہاں تقدیم سے مراد ایک پوری نوع کی تقدیم مراد ہے، اور وہ فعل کی ایک پوری نوع جو ہے، ہر قسم کے فعل فاعل سے پہلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا لیس نوع الخبر مما یجب تقدیمہ، تو خبر کی ایسی نوع نہیں ہے کہ جس کی تقدیم واجب ہو، بخلاف نوع ما اسند الی الفاعل، بخلاف اس نوع کے کہ جو فاعل کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو یہ کس کی نوع ہے؟ بخلاف اس چیز کی نوع کے، تو یہ فعل کی نوع ہے نا جو فاعل کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ درود شریف آپ پڑھنے دیجیے۔ تاکہ تساں ویلے نہ بہو نا، ٹھیک ہے نا جی، جزاک اللہ۔ بات پیسوں علی جہت قیامہ بہ، نور محمد سمجھ آ گئی ہے نا، وہ کریم من یکرمہ کا علی جہت قیامہ بہ، کہ وہ فعل یا شبہ فعل کی تقدیم فاعل سے پہلے ہو، مطلب فاعل پر مقدم ہو،
علی جہت قیام ہی، اس طرح کہ اس فعل کا قیام اسی فاعل کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، علی جہت قیام ہی، اس کے قیام کے طریقہ پر کہ وہ اسی کے ساتھ قائم ہوا. اے اسنادن واقعان، یہ علی جہتی کا متعلق بتا رہے ہیں کہ یہ کس کے متعلق ہے، تو کہتے ہیں اے اسنادن واقعان علی جہت قیام ہی. اس نیدہ پیچھے تھا نا، اس نیدہ، ٹھیک ہے نا، وقدم الی الفعل یا اس نیدہ الی الفعل، تو اسنادن واقعان، اسنادن واقعان کہ وہ فعل یا شبہ فعل منصوب ہوں اس طرح کہ ان کا اسناد واقع ہو، علی طریقۃ قیام الفعل او شبہ ہی، فعل یا شبہ فعل کے قائم ہونے کے طریقہ پر کہ وہ فعل یا شبہ فعل اسی کے ساتھ بہی اے بالفاعل، کہ وہ فعل یا شبہ فعل کا قیام اور تحقق بھی اسی فاعل کے ساتھ ہو. یہ فعل نہ ہو تو فاعل کا قیام ہی نہ ہو. کل بھی میں نے بتایا ضرب زید نے، زید نے مارا، زید نہ ہو تو کون مارے گا؟ جب مارنے والا ہی نہیں ہے تو مارنے کا جو عمل ہے وہ متحقق ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا فعل یا شبہ فعل کا قیام فاعل کے ساتھ متحقق ہو جائے. فطریق و قیام ہی بھی، تو پھر اس کے قائم ہونے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں ان یکون علی صیغۃ المعلوم، وہ صیغہ معلوم کی بنا پر ہو، وہ فعل یا شبہ فعل صیغہ معروف کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر فعل مجہول ہو، ضرب زیدن کر دیا جائے تو زیدن اس کا نائب فاعل ہے نا، تو پھر یہ ضرب کا قیام زید کے ساتھ نہیں ہے. بھائی کیوں؟ جو نائب فاعل ہوتا ہے نا یہ مفعول بھی ہوتا ہے. نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی ہوتا ہے. اسی کو فاعل ہٹا کر اسی کو لگا دیتے ہیں نا. زید کو مارا گیا، پتہ نہیں کس نے مارا، مارنے والا نہیں ہے. جب مارنے والا نہیں ہے تو پھر بھی فعل کا قیام ابھی تک متحقق نہیں ہوا. تو انہوں نے یہی کہا کہ اس فعل یا شبہ فعل کا قیام اس فاعل کے ساتھ اس طرح ہو کہ وہ فعل صیغہ معروف کے طریقہ پر ہو. علامہ فی حکم، یا اگر صیغہ معروف خود فعل معروف نہیں ہے تو کوئی ایسا صیغہ ہو جو معروف کے طریقہ پر ہو. وہ ہیں جیسا کہ اسم الفاعل، جو اسم فاعل ہوتا ہے نا، شبہ فعل ہم بناتے ہیں جیسے، یا صفت مشبہ، صفت مشبہ کا صیغہ ہے تو یہ صیغہ معروف سے بنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صیغہ مفعول مجہول سے بنتا ہے، آپ نے پڑھا تھا تسہیل و صرف میں بھی. تو یہی کہا کہ جیسا کہ اسم فاعل اور صفت مشبہ کے صیغے ہیں کہ یہ بھی صیغہ معلوم کے حکم میں ہوتے ہیں. لہٰذا فاعل کا قیام فعل معروف کی وجہ سے ہوتا ہے یا فاعل کا قیام شبہ فعل معروف کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی گل؟ آئیے نا. ہاں، کہ فاعل کا قیام یا فعل معروف کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر شبہ فعل معروف کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ شبہ فعل مجہول بھی تو ہوتا ہے نا، جیسے مضروب، منصور، مکروم وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں پھر اس صیغہ معروف کی قید کیوں لگائی گئی، تو کہتے ہیں وہ تارز بہذا القید ان مفعول ما لم یسمى فاعلہ. کہتے ہیں اس قید کے ساتھ، یعنی صیغہ معلوم کی قید لگا کر حضرت مصنف نے اعتراض کیا ہے. کس سے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ سے. نائب فاعل کو کہتے ہیں. مفعول ما لم یسمى فاعل کون ہوتا ہے؟ نائب فاعل ہوتا ہے. نائب فاعل سے اعتراض کرنا مقصود ہے. کزید فی ضرب زید علی صیغۃ المجہول، جیسے زید کی مثال ہے کس مثال میں؟ ضرب زید میں. وہ ضرب زید علی صیغۃ المجہول جو مجہول کے صیغہ پر پڑھا گیا ضرب، زبر زیری تکون آنا، ویسے صیغہ مجہول لکھا. یہ تو بعد میں کمپوزنگ والے نے ضرب اس کو لکھ دیا ہے. یہ زبر پیش نہ ہوتی تو علی صیغۃ المجہول کی ضرورت تھی. علی صیغۃ المجہول جو یہ ضاد را با پڑھا ہے نا، ضرب زید کی مثال ہے. اس میں جو زید ہے نا، اس سے اعتراض مقصود ہے کہ یہ زید اگر نہ بھی ہوتا تو فعل قائم تھا. سمجھ آئیے؟ زید کو جو مارا گیا کو مارنے والا تو ہے نا بھائی. اگر یہ زید نہ بھی ہوتا جو کہ نائب فاعل بن رہا ہے، یہ تو مفعول ہے نا، یہ نہ بھی ہوتا تو اس ضرب فعل کا کوئی اپنا فاعل در حقیقت موجود ہے. والاحتیاج الی ھذا القید، پھر اس قید کی ضرورت یہ تھی کہ انما هو علی مذہب من لم یجعلہ داخلا فی الفاعل. کل مصنف کہتے ہیں در حقیقت ضرورت اس امر کی تھی کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو نائب فاعل کو فاعل کے زمرے میں نہیں لاتے. کل مصنف جیسا کہ
کافیہ ابن حاجب کا مصنف، ٹھیک ہے نا، علامہ جامی کہہ رہے ہیں جیسے حضرت مصنف ہیں، مصنف سے مراد ان کی کون ہے؟ کافی ابن حاجب کا مصنف، ٹھیک ہے نا۔ تو علامہ جامی نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نائب فاعل کو فاعل کے باب میں بیان نہیں کرتے، ان کو اس سے فاعل سے شمار ہی نہیں کرتے۔ کل میم صاد لکھ کر آگے راحہ لکھا گیا ہے، یہ میم صاد کس کا ایبریویشن ہے؟ مصنف کا ہے، جیسا کہ حضرت مصنف وَأَمَّا عَلَىٰ مَذْهَبِ مَنْ جَعَلَهُ دَاخِلًا فِي، رہا مسئلہ ان لوگوں کا کہ جو نائب فاعل کو فاعل کے باب سے ہی شمار کرتے ہیں، تو ان کے یہاں اس قید کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، علی صیغۃ المعلوم کی قید نہیں لگانے کی ضرورت تھی۔ وہ ضرب زید ان کو بھی کہہ دیتے ہیں زید ضرب کے ساتھ قائم ہے، ضرب کا قیام زید کے ساتھ متحقق ہو گیا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کصاحب المفصل، وہ صاحب مفصل ہیں۔ صاحب مفصل کون ہے؟ بتایا تھا کل پرسوں، مفصل کتاب کا جو مصنف ہے وہ کون ہے؟ شاباش، علامہ زماشری ہیں۔ علامہ زماشری نے مفصل لکھی ہے، اسی مفصل سے ماخوذ ہے کافیہ ابن حاجب، اسی کافیہ کی شرح ہے شرح مولا جامی۔ بات کی سمجھ آئی ہے نا؟ تو اس قید کو علامہ جامی نے اس لیے بیان کیا کہ اصل الاصول یعنی کافیہ کی جو اصل ہے اس کے مصنف نے اسے داخل کیا ہے نائب فاعل کو فاعل کے بیان میں۔ فلا حاجت الی ھذا القید، تو اس قید کی پھر ضرورت نہ تھی، بل یاجب اللہ یقید بھی، بلکہ واجب تھا کہ اس قید کو نہ لایا جاتا، لیکن لانے کی ضرورت یہی پیش آئی کہ یہ کتاب جس کی شرح ہے وہ تو اسے تسلیم کرتا ہے، یعنی وہ اسے نئے فاعل کو فاعل کے باب میں بیان نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ ابن حاجب مثل زید فی کام زید، مثال دی انہوں نے جیسے زید فی کام زید، کہ کاما زید میں جو زید کا لفظ ہے نا یہ فاعل ہے۔ کیوں فاعل ہے؟ کہتے ہیں کاما فعل کا قیام زید کے ساتھ ہے، زید نہ ہوتا تو ہم کیسے کہتے کہ کھڑا ہے؟ پھر کون کھڑا ہے؟ جب فاعل ہی نہیں ہے تو پھر پتہ ہی نہ چلتا۔ تو کہتے ہیں فہذا مثال لما اسند الیہ الفعل، یہ مثال ہے اس کی کہ جس کی طرف فعل منصوب ہے۔ ومثل، اور دوسری مثال ابو ہو، کس مثال کس جملے میں؟ کہتے ہیں فی زید قائم ابو ہو، زید کہ اس کا باپ کھڑا ہے، تو یہاں قائم شبہ فعل ہے، ابو ہو مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے، تو یہ مثال کس کے بھئی؟ فہذا مثال لما اسند الیہ شبہ الفعل، یہ مثال ہے اس کی کہ جس فاعل کی طرف شبہ فعل منصوب ہے۔ فالاصل فی الفاعل، پھر فاعل کی اصل بتا رہے ہیں، قاعدہ کلیہ فاعل کے بارے میں، کہتے ہیں فاعل میں اصل یہ ہے۔ پھر سوال ہوا اصل کا معنی کیا ہے؟ اصل جڑ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل کو ہی کہتے ہیں، یہاں قاعدے کو کہتے ہیں، یہاں کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ما ینبغی، اصل کا معنی ہے مناسب یہ ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ جو قاعدہ بیان کر دیا جاتا ہے اس میں پھر کوئی شاذ نہیں ہوتا، مفروضے نہیں ہوتے، کئی مفروضات کے گزر جانے کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بنتا ہے۔ تو یہاں اصل سے مراد کیا ہے کہ کلیہ نہیں ہے بلکہ ما ینبغی کے معنی میں، یعنی ہوتا رہتا ہے ایسے کثیر الاستعمال اس طرح ہے۔ مناسب یہ ہے ان یکون الفاعل علیہ ان لم یمنع مانع، اگر کوئی مانع نہ ہو تو فاعل اسی قاعدہ پر ہوگا، اگر کوئی مانع نہ پایا جائے تو فاعل کے لیے یہی قاعدہ ہوگا۔ کیا قاعدہ ہوگا؟ کہ ان یالی الفعل، کہ وہ فاعل کے ساتھ کہ وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ فاعل کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ کہ وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ آگے اس کا فاعل یالی یا فعل کا فاعل بتا دیا، المسند الیہ، یعنی مسند الیہ جو ہے نا وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا۔ مسند الیہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ان یکون بعدہ، کہ وہ مسند الیہ بعد میں ہو، من غیر ان یتقدم علیہ شیء آخر من معمولات ہی، بغیر اس کے کہ کوئی دوسرا معمول اس سے مقدم آ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس طرح نہ ہو کہ فعل اور فاعل کے درمیان کوئی اور معمول آ جائے، مفعول بھی کو اندر لے آئیں، جس کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جار مجرور کو زوری طوری اندر لے آئیں، تو کہتے یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہی ہے کہ فعل کے فوراً بعد آپ فاعل لے آئیں۔
لأنہو کل جز ہے، کہتے ہیں ضرورت کیا تھی اس مناسب بات کو بتانے کی، کہتے ہیں لأنہو کل جز من الفعل، وجہ یہ ہے کہ یہ جو فاعل ہے نا یہ فعل کا جز ہے، ایسا جز ہے جز لا ینفک ہے، اس کے بغیر فعل کا قیام ہی نہیں ہوتا نا. تو لشدت احتیاج الفعل الیہ، کیونکہ فعل کو اس کی طرف بڑی ضرورت ہوتی ہے، فعل بیچارے کو اس فاعل کی شدید ضرورت ہوتی ہے، جس وجہ سے اس کو فعل کا جز کہا گیا، اور جو جز ہوتا ہے نا وہ اپنے کل کے ساتھ ہی رہتا ہے. وَيَدُلُّ، پھر اس کی دلالت بتا دی کہ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، اسی بات پر کہ یہ کتنا ان کا گہرا تعلق ہے، یہ تعلق اور شدت احتیاج بتا رہے ہیں کہ دیکھیں فعل اور فاعل کا کتنا قریبی تعلق ہے، ایک دوسرے کی ان کو کتنی ضرورت ہے، کہ اس پر دلالت کرتا ہے اسکان اللام، لام کو ساکن کر دیا، فی ضربتو ضربتے ضربتا، ضربہ فعل کے ساتھ تا ضمیر لگائی تو ضربہ کی با کو ساکن کر دیا تاکہ توالی حرکات پے در پے، ضرباتو کہتے، ضرباتے کہتے، ضرباتا کہتے، تو لمبی حرکتیں لازم آتی، ان حرکتوں کی جنجال سے بچتے ہوئے ان کے قریبی تعلق کو اس قدر مضبوط بنایا گیا کہ ان کو جوڑ کر با کو ساکن کر دیا، لام کلمہ کو ساکن کر کے ضربتو ضربتا ضربتے کر دیا. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو پھر آگے سوال کا جواب ہے کہ پھر ساکن کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، ویسے بھی ساتھ چمڑا دیتے تو کام چل جاتا. کہتے ہیں نہیں، لدفع توالی اربع حرکات کہ فیما ہوا بمنزلۃ کلمۃ واحدۃ، کہ توالی حرکات لازم آتی، ٹھیک ہے، 4 حرکتیں اکٹھی ہوتی، ضرباتا ضرباتے ضرباتو. ہاں بات کی سمجھ آ رہی؟ تو یہ توالی اربع حرکات لازم آتا، تو اس سے بچنے کے لیے فعل کے لام کلمہ کو ساکن کر دیا. وجہ یہ ہے کہ فَإِن ہو بمنزلۃ کلمۃ واحدۃ، کہ یہ فعل اور فاعل ایک ہی کلمہ شمار ہوتے ہیں، اتنا انہاں دا قریبی تعلق ہے، ان دو کو ایک شمار کیا جاتا ہے. فَلِذَلِكَ الْأَصْلِ، اسی قاعدہ کی بنیاد پر الذی یقتضی، جو اصل تقاضا کرتی ہے، تقدم الفاعل علی سائر معمولات الفعل، فعل کے جملہ معمولات پر فاعل کے مقدم ہونے کا جو تقاضا کر رہا ہے قاعدہ، جو بنیاد، جو اصل، اسی اصل کی بنیاد پر جازا، یہ کہنا جائز ہے. کیا کہنا؟ ضرب غلامہ زید، کیا کہنا جائز ہے؟ ضرب غلامہ زید. اگر سمجھ نہ آئے تو پھر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ ابھی تو آپ نے بتایا کہ فعل فاعل کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، پھر اپنی دلیل میں یہ ایسی دلیل دے دی کہ مفعول پہلے ہے، ضرب غلامہ زید، تو زید کو اپنی مثال میں تو کم از کم ساتھ رکھتے. تو کہتے ہیں ابھی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی ہماری مجبوری تھی، ہم نے ابتدا سے ایسی آپ کو مثال دی تاکہ آپ کے ذہن میں کسی اور قسم کا سوال ہی پیدا نہ ہو کہ ضرب غلامہ زید میں جو غلامہ کے بعد ہو ضمیر ہے نا، یہ زید کی طرف راجع، ٹھیک ہے. زید فاعل ہے جو در حقیقت غلام سے پہلے ہے، ٹھیک ہے نا، جو مفعول سے پہلے ہے. تو ہم نے اس ضمیر مفعول کے ساتھ لگی ہوئی ضمیر جو فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کو اس لیے پہلے لگا دیا کہ یہ فاعل کی طرف ہی راجع. اگرچہ لفظاً تو فاعل بعد میں پڑا ہے، لیکن رتبتاً فاعل اس سے پہلے موجود ہے. ضرب زید غلامہ ہے، لیکن اگر ہم ضرب زید غلامہ کہہ دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ نہیں، آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ضرب غلامہ زید میں یہ کہنا جائز ہے. یہ گنجائش آپ کو بتا رہے ہیں جواز کی صورت کہ زید بظاہر تو بعد میں پڑا ہے لیکن اصل میں رتبتاً مقدم ہے. لتقدم مرجع الضمیر، کہ ضمیر کا جو مرجع ہے نا وہ تو مقدم ہے نا، ٹھیک ہے. وہ زید، اور وہ زید ہے، رتبتاً مقدم ہے. اور جو رتبتاً مقدم ہونا اس میں اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم نہیں آتی. فلا یلزم الازمار قبل ذکر مطلقاً، تو لہٰذا یہاں کہا جائے گا کہ مطلق طور پر اضمار قبل ذکر لازم نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. یعنی ذکر سے پہلے ایک چیز کا ذکر ہی نہیں ہے، مرجع موجود ہی نہیں ہے، اس کو پہلے اس کو مرجع بنا دیں تو یہ جائز نہیں ہوتا. تو یہاں کہتے ہیں کہ یہاں غلامہ کو جو ہم نے اپنے مرجع سے پہلے ذکر کر دیا تو اس سے یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا
کیونکہ زید لفظاً تو مقدم نہیں ہے لیکن اس کا اصل مقام مقدم ہے، لہٰذا جس کا مقام مقدم ہو لفظی اضمار قبل ذکر کا لازمانہ کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا مطلق طور پر اس بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ یہ اضمار قبل ذکر لازم نہیں آ رہا، بل لفظاً، البتہ لفظاً فقط لفظاً لازم آ رہا ہے، کہتے ہیں وذالک جائزن، اور جو اضمار قبل ذکر لفظاً نظر آ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ جائز ہوتا ہے۔ وامتانا، لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے ضرب غلامہ زیدن، ضرب غلامہ زیدن، کہ اس کے غلام نے زید کو مارا، زید کے غلام نے زید کو مارا۔ اب غلام فاعل ہے، ٹھیک ہے، ہو ضمیر کا مرجع زید ہے جو مفعول ہے، اب کیا لازم آ رہا ہے؟ ہو ضمیر کا مرجع بعد میں پڑا ہے زید ہے جو مفعول ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہے، لفظاً بھی مؤخر ہے، تو یہاں ایسا اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے۔ اضمار قبل ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر کو لوٹانا ذکر سے پہلے اس کی طرف، زید کا ذکر ہی نہیں ہوا، مرجع اس کو آپ بنا رہے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے نا، تو کہتے ہیں یہ، لہٰذا ہم نے بھی کہہ دیا کہ وامتانا اور ممتنع ہے یہ کہنا ضرب غلامہ زیدن، اگرچہ یہاں فاعل فعل کے بعد آ رہا ہے، بتانا آپ کو چاہتے ہیں کبھی فعل کے بعد فاعل پڑا ہوتا ہے جائز نہیں ہوتا، کبھی فعل کے بعد مفعول پڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس لیے تو الاصل کا معنی ما ینبغی کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں یہاں کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں لتاخر مرجع ضمیر کا مرجع مؤخر ہے، وہ زید جو کہ زید ہے، لفظاً و رتبتاً، لفظاً بھی مؤخر ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہے، فیلزم الاضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً، اور یہاں اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح لازم آ رہا ہے، وذالک غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہاں بھی کچھ لوگ جائز کے قائل، جواز کے قائل ہیں، کون؟ خلافاً للاخفش و ابن جنی، جی بس دو، اخفش اور ابن جنی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہاں یہ کہنا جائز ہے، ومستندہما، اور ان کا استناد کیا ہے، دلیل پکڑنے کا مقام کیا ہے، وجہ استشہاد کیا ہے، تو کہتے ہیں مستندہما فی ذالک قول الشاعر، وہ اس اپنے موقف میں عربوں کا ایک شعر پیش کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عربی قواعد میں سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، پھر حدیث رسول ہے، پھر عربوں کا کلام ہے، ان کے اپنے نظم و نثر یہ بہت بڑا مرجع ہے، ٹھیک ہے نا۔ عربوں کے کلام میں اس طرح ہے، کیا ہے بھئی؟ جزا ربہ انی، اللہ جزا دے میری طرف سے، شاعر نے کہا ربہ، اچھا، ادی ابن حاتم، ادی بن حاتم کو جزا دے، کون؟ ربہ، ادی کا رب، کہتے ہیں یہاں جائز ہے، پہلے پڑھا ہے نا، جزا ربہ، ادی کا رب جزا دے، ادی مفعول بھی ہے، بعد میں پڑھا ہے، لفظاً بھی مؤخر ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہے، لیکن شاعر نے کہا ہے لہذا ہمیں ماننا پڑے گا، سمجھ آ رہی ہے نا کہ نہیں سمجھ آ رہی یار؟ اچھا جی، جزا ربہ انی ادی ابن حاتم، ادی بن حاتم کو میری طرف سے اس کا رب جزا دے، یہ جزا فعل ماضی دعا کے لیے آ رہا ہے یا بد دعا کے لیے، ہاں، جزا الکلاب، کتوں کی جزا، العاویات، او کرنے والے، اوایاوی بھونکنا، العاویات بھونکنے والے کتوں کی جزا دے اسے، وقد فعل یعنی فعل، اور اللہ نے ایسا کاری دیا، یہ عربی کا ایک شعر ہے، تو اس میں وہ دلیل یہ پکڑنا چاہتے ہیں کہ رب ہو میں ہو ضمیر ادی کی طرف ہے جو بعد میں ہے، تو وہ عجیب ان ہو، تو اس شاعر کی طرف سے جواب دیا گیا کس کو؟ اخفش اور ابن جنی کو، بِأَنَّ هَذَا، کہ بھئی یہ جو ہوا نا یہ کیوں ہوا؟ لِضَرُورَتِ الشِّعْرِ، یہ ضرورت شعری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نظموں میں سے ہوتا رہتا ہے، والمراد عدم جوازہ فی سعۃ الکلام، لیکن جو وسیع کلام ہوگا نا اس میں یہ جائز نہیں ہے، وَبِأَنَّهُ، دوسرا جواب یہ ہے کہ لا نسلم، ہم مانتے نہیں اس بات کو، سوکھا جواب ایسا منیں دینا آگے، ٹھیک ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، غزل ختم ٹھیک ہے، اس نے کہا لا نسلم، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ان ضمیر یرجع الی الادی،
کہ یہ ضمیر ادی کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ ضمیر ادی کی طرف ہے ہی نہیں۔ رب ہو کا مطلب رب و ادی ہے ہی نہیں، بھائی کیا ہے؟ کہتے ہیں بل المصدر، یہ مصدر کی طرف لوٹ رہی۔ مصدر کون سا؟ کہتے ہیں جزا کا مصدر ہے، جزا یجزی جزا ان، لہذا ہم کہیں گے جزا رب الجزاء انی ادی ابن حاتم۔ پھر سوال وارد ہوا یہاں الجزا کا جو آپ نے مصدر نکالا موجود ہی نہیں ہے، پھر بھی تو اضمار قبل ذکر ہے۔ کہتے ہیں بھئی وہ جزا فعل کے اندر مصدر موجود ہے، ٹھیک ہے، یدل علیہ الفعل، اس کے اوپر جزا کا فعل دلالت کر رہا ہے، اور مطلب ہے اے جزا رب الجزاء، اور ایسے ہوتا رہتا ہے، جیسے اے دلو ہو اقرب للتقوی، مثال دی تھی پچھلے دنوں بھی۔ فَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ، جب اعراب اٹھ جائے، جب اعراب اٹھ جائے، ایسے ہوتا رہتا ہے، اعراب ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ یہاں فاعل ہے پیش پڑھیں کہ مفعول ہے زبر پڑھیں، ہوتا رہتا ہے نا، بالخصوص عظیم آپ کے ساتھ۔ ضرب موسیٰ عیسیٰ ہے، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں موسیٰ فاعل ہے کہ عیسیٰ فاعل ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب فاعل کا اعراب نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اذا انتفى الاعراب، جب اعراب اٹھ جائے، اعراب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں الدال علی فاعلیت الفاعل و مفعولیت المفعول بالوضع۔ اعراب کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو دلالت کرے فاعل کی فاعلیت پر اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرے، ایسے ویسے نہ کرے، بالوضع، وضع کے ساتھ دلالت کرے، یعنی واضح نے اسے وضع اس لیے کیا ہے تاکہ فاعل کی فاعلیت پر دلالت کرے، مفعول کی مفعولیت پر۔ پیش فاعل دوتے ہوندے، مفعول دوتے زبر ہوندی، ٹھیک ہے، تثنیہ چ الف جو رہتا ہو فاعل واسطے ہوندا ہے، یا حالت نسبی مفعول واسطے ہوندا، تو واضح نے وضع اس لیے کیا تھا کہ فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر وضع کرے، دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سوال وارد ہو سکتا تھا یہ بالوضع کیوں کہا؟ تو جامی نے کہا بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وضع نہیں کی گئی ہوتی لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ فاعل نہیں ہے، اسے کرینہ کہتے ہیں، اسے نورمال کیا کہتے ہیں؟ کرینہ۔ کیسے؟ جیسے کہتے ہیں کہ ضربت موسیٰ حبلا، ضربت موسیٰ حبلا، موسیٰ کو یعنی ایکس وائی زیڈ، حضرت موسیٰ کی طرف ہم نہیں لے کے جا رہے، نام بھی تو ہو سکتا ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، ضربت موسیٰ حبلا، تو حبلا فاعل ہے نا، تو ضربت پڑھا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا ایسے ہو جاتے ضرب اکل الکمثرى موسیٰ، کمثرى انار، امرود، امرود کو کھایا موسیٰ نے۔ اب یہ تو نہیں کہ انار امرود نے کھایا موسیٰ کو، کوئی ہمیں اعراب نظر نہیں آ رہا لیکن ہمیں سمجھ آ رہی، تو کہتے ہیں یہ ہے کرینہ، یہ ہے کرینہ، ٹھیک ہے نا۔ گویا کرینے اور اعراب میں یہی فرق ہے، اعراب بالوضع ہوتا ہے، کرینہ بالوضع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، کہتے ہیں فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر جو بالوضع دلالت کرتا ہے، جب وہ امر، وہی چیز اعراب اٹھ جائے، لفظاً فیہما، لفظوں میں جب موجود نہ ہو۔ فیہما کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں فی الفاعل والمفعول، فاعل میں بھی اور مفعول میں بھی۔ پھر سوال فاعل تو چلو آ گیا پیچھے، صریح بھی آیا، مثالوں کے ضمن میں بھی آیا، یہ مفعول کے لیے ہما کہہ کر کافیہ نے کیوں اشارہ دوڑایا؟ تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہاں مفعول کا ذکر بھی مثالوں میں آ گیا ہے، مصنف نے مثالیں دی ہیں نا، غلامہ زیدن اور غلامہ زیدن، ان میں مفعول آ گیا تھا تو ہم نے وہاں سے ضمناً مرجع کو لے لیا۔ امیرامہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، بہت وسیع نکتے ہیں جی۔ تو یہ کیا ہے؟ لفظاً فیہما، کہ جب وہ اعراب اٹھ جائے فاعل میں بھی اور مفعول میں بھی، اے فی الفاعل، یعنی فاعل میں، المتقدم ذکرہ، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، صریحاً، صریح بھی گزرا ہے، وفی ضمن الامثلات، مثالوں کے ضمن میں بھی گزرا ہے، اور دوسری چیز ہما کا دوسرا فرد والمفعول، والمفعول المقدم ذکرہ، اور دوسرا مفعول ہے کہ جس کا ذکر گزرا ہے پیچھے، کہاں گزرا ہے؟ فی ضمن الامثلہ، وہ کافی ہے کہ مثالوں میں بھی گزرا ہے جنہیں جامی نے کوٹ کیا۔ والکرینہ، تو اور کرینہ بھی گزر جائے، روٹی آ جائے گی۔ والکرینہ، اور کرینہ بھی اٹھ جائے۔ کرینہ کیا ہوتا ہے؟
میں نے پہلے اس لیے مثال کی وضاحت کر دی تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو. تو وہ کیا ہے؟ الامر الدال علیہما، جو فاعل کی فاعلیت پر، مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرتا ہے، بالوضع نہیں ہوتا، لا بالوضع، وہ وضع کے ساتھ نہیں ہوتا. اذ لا یوحدو، کیونکہ یہ بات معروف نہیں ہے. المعہود کل مشروط کہتے ہیں، معہود کا معنی معروف. اذ لا یوحدو، کیونکہ یہ بات کبھی مشہور نہیں ہوئی. ان یطلق کا، کہ بولا جائے، علی ما وضع بإزاء شیء، کہ جو چیز وضع کی گئی ہے کسی چیز کے اوپر اطلاق کے لیے، کہ اس پر اطلاق آ جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ یہ قرین ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی ضرب زید امران میں زیدن جو پیش پڑے ہیں نا، اسے کوئی نہیں کہتا بھائی یہ کرینہ سند سیندا بھی، یہ کرینہ نہیں بھائی، یہ اعراب ہے، وضع ہے. سمجھ آئے گی بات کی نا؟ کیونکہ یہ بات معروف نہیں ہے علماء نحو میں، یا ایک عام نحو کے قاری کے لیے بھی یہ بات، اس کے سامنے بھی یہ بات شہرت نہیں پا سکی کہ یہ اعراب کو کوئی کہے کہ یہ قرین ہے. ٹھیک ہے نا؟ اذلاجواد ان یطلق کا معروف نہیں ہے کہ بولا جائے علامہ وضع بإزاء شیء، اس چیز پر جو کسی چیز کے مقابلے میں وضع کی گئی ہے. اب زبر ہے تو پیش کے مقابلے میں، پیش ہے تو زبر کے مقابلے میں ہے نا بھائی. اب یہ تو نہیں کہتے پیش والے کو کہ یہ مفعول ہے، وہ پیش آئے بھی اس لیے تاکہ وہ زبر والے کے مخالف ہوں نا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بإزاء شیء ہے، کسی چیز کے مقابلے کے لیے جو چیز وضع کی گئی ہے اس چیز پر یہ اطلاق نہیں کر سکتے انہ قرینۃ علیہ، کہ یہ قرین ہے. سمجھ آئیے نا؟ نہیں آئی؟ اچھا جی. فلا یارد علیہ، اب یہ اعتراض بھی وارد نہیں ہو سکتا. بس گل مکہندے پہ، ٹینشن نہیں کرنی، 15 منٹ صبر کرو. فلا یارد علیہ، کیونکہ میرا معاہدہ ہے آپ کے ساتھ، جب میں آؤں گا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کافی ہے. ٹھیک ہے؟ آسان کنا کرا، آسان کنا کرا. ٹھیک ہے؟ فلا یارد علیہ، اب اس پر یہ وارد نہیں ہوتا ان ذکر الاعراب مستغنن عنہ اذ القرینۃ شاملۃ لہ. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعراب کا ذکر مستغنن عنہ، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اذ القرینۃ شاملۃ لہ، کیونکہ قرینہ اس کو شامل ہے. جب قرینہ دونوں باتیں بتا سکتا ہے کہ یہ قرین ہے اور یہ اعراب ہے، پھر اعراب کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کہتے ہیں اعراب اصل ہے نا، اس کو تو وضع کیا گیا، یہ تو ویسے ہی آ گیا ہے. تھانوں کتھائیں تو پتہ لگ گیا بھی انارن تے امرود کھاون دی شے آئی، ایسی شیء تا ویسے جڑیاں کھاون دی نہ اس ان کی کرندے بیٹھے ہو سو. اعراب بالوضع ہے، تو اعراب کی ضرورت تھی، لیکن قرینہ تو ایک وضع نہیں ہے نا، آپ نے ویسے ہی گھڑ لیا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جاتی. بات کی سمجھ آئی نا بھائی؟ تو کہتے ہیں واحدہ، اور وہ اعراب اما لفظیہ، یا وہ قرینہ کیا ہے؟ وہ قرینہ اما لفظیتن، کبھی تو وہ قرینہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے، لفظ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اعراب نہیں ہوتا، لفظ ہوتے ہیں. جیسے ضربت موسیٰ حبلا، موسیٰ کو مارا حاملہ عورت نے، حبلا. تو اب موسیٰ تو نہیں مار سکتا کیونکہ ضربت میں تا مؤنث کی علامت پڑی ہے، تا کو کدھر کریں گے؟ تو بھائی یہ ہے تو قرینہ، اعراب تو نہیں ہے نا. اعراب تو زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. اعراب نے آپ کو نہیں بتایا. یہ حاملہ عورت کے لیے یہ تائے تانیث کا لگا ہوا ہونا آپ کے لیے قرینہ بنانا. ٹھیک ہے؟ لفظوں میں موجود ہے. او معنویتن، وہ کبھی قرینہ مانوی ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے اکل الکمسرا یحییٰ، امرود کو کھایا یحییٰ نے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امرود نے کھایا یحییٰ کو، نہیں ہو سکتا. تو یہ قرینہ مانوی آپ کو مانا نے بتایا. تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ قرینہ نہیں ہوگا تو اعراب کی تو ضرورت ہوگی نا. او کان الفاعل مضمرا متصلا، یا پھر فاعل ضمیر متصل ہو. کیا بھائی؟ یہ آپ دوسری دلیل بتا رہے ہیں. جب اعراب نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ دوسری بات ہے کہ اعراب تو ہو لیکن ضمیر متصل ہو فعل کے ساتھ، پھر کیا کریں گے؟ در حقیقت ان مقامات پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے مفعول سے. کس سے؟ پہلے گل دسی نے بھائی فاعل کو لو فعل نو مقدم کرنا واجب ہے. ہن دستے پہن بھی مفعول کو لو فاعل نو مقدم کرنا واجب. ترتیب پہ دسین، پہلے فعل ہو سی، وقت فاعل ہو سی، وقت مفعول ہو سی. ٹھیک ہے نا؟ جب اعراب نہ ہو تو آپ نے پہلے کو فاعل بنانا ہے، نہ اعراب ہو نہ قرینہ ہو تو آپ کے لیے قاعدہ ہے کہ آپ پہلے کو ہی فاعل بنا دیں. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی بات کی یا نہیں آئی؟ اچھا. یا ضمیر متصل ہو بالفعل، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، بارزن، خواہ وہ لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے ضربت زیدن،
تو ضمیر فائل ملی پئی ہے نا، ٹھیک ہے نا، ضرب تو ہوتی تو ضمیر مفعول نہیں بھائی، اپنے فائل بنانا اسے، ٹھیک ہے. یا پھر او مستقنن، یا وہ ضمیر مستقن ہے، ٹھیک ہے، یعنی مخفی ہے، مستتر ہے، مستتر مستقن، ٹھیک ہے جی. جیسے زیدن کا لفظ کس مثال میں، زیدن ضرب غلامہ، کیا ہے، ضرب غلامہ میں جو زید کا لفظ ہے وہ ضربہ میں ہوا ضمیر زید کی طرف راجع ہے، یہ ضمیر مستتر ہے. آپ نے اب غلامہ کو فائل نہیں بنانا کیونکہ ضمیر موجود ہے نا، وہاں اس کو آپ فائل بنائیں گے. تو کیا قاعدہ بتایا، جب اعراب اٹھ جائے، نہ اعراب ہو نہ کرینہ ہو، یا پھر دوسری صورت ہے کہ فائل ضمیر ہو، یا ضمیر متصل ہو یا ضمیر بارز ہو، ٹھیک ہے نا. بشرط ان یکون المفعول بھی متأخرا عن الفاعل، فعل شرط یہ ہے کہ وہ فعل سے مفعول مؤخر ہونا چاہیے. ایسے بھی ہو جاتا ہے مفعول پہلے پڑا ہوتا ہے تو پھر تو ہمارا قاعدہ درست نہیں ہوگا نا. زیدن ضربتو، وہ زید نہیں کھڑا، زیدن ضربتو، میں نے اسے مارا ہے، ٹھیک ہے نا. اب زیدن پہلے پڑا ہے، ضربتو پیار آوے فعل دے نال مل ہویا، مفعول کل تا پہلے نہیں نا. تو کہتے ہیں بھائی ہماری یہ مراد نہیں ہے، ہماری مراد یہ ہے کہ جب فعل کے بعد دونوں اسم پڑے ہوں تو آپ اس کو پہلے کو فائل بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہی کہا، کیا کہا، لِأَلَّا يَنْتَقِضَ، تاکہ نقیض لازم نہ آئے، ٹوٹ نہ جائے ہمارا یہ قاعدہ، بمثل، اس مثال کے ساتھ، زیدن ضربتو، ٹھیک ہے نا. او واقع مفعول، بس تھوڑا اتمک بھی ہے واجب. آگے چار نہیں میری چھوٹ رہی جی جی. ضرب غلامہ، کہاں پڑھی ہے جی ہاں، ضرب غلامہ میں ضربہ کے اندر ایک ضمیر متصل ہے، یہ ہوا ضمیر ہے، لہذا اس میں فائل بنے کی خیر ہے کہندے اگر چاہتا مارو میں کل نہیں اٹھاتے کتنا پہیے جا. اچھا جی، کیا کہہ رہا تھا میں کہ ہاں جب ضمیر متصل ہو نا تو فعل کے ساتھ متصل ہو یا فعل کے اندر چھپی ہوئی ہو تو اسی کو فائل بنائیں گے، اس کے بعد والے اسم کو نہیں. او واقع مفعولہ بعد الا، یا مفعول الا کے بعد آ رہا ہو تو پھر بھی پہلے کو فائل بنائیں گے. مفعولہ کیا مطلب، مفعول الفاعل، فائل دا اپنا مفعول، یہ مفعول فعل دا نہیں ہوتا، فائل دا ہوتا نا. زید نے جو مارا ہے، زید مارنے والا ہے، کس نو مارا، وہ دا اپنا مفعول بنے نا. میں اس صحیح پنجے چلے ہیں، سمجھ آئی نا جی. بعد الا، الا کے بعد آئے، بشرط توسط ہا بینہما، بشرط کے توسط ہا، یہ الا درمیان میں آئے. توسط ہا کا مطلب ہے توسط الا، الا کا توسط، الا کا درمیان ہونا چاہیے. شرط کیا ہے، الا درمیان میں ہونا چاہیے دو اسموں کے، تو پہلے کو فائل بنائیں گے. فی صورت التقدیم والتاخیر، فی صورت نون اضافت گر گئی ہے نا، تو اسے پڑھتے ہیں فی صورت التقدیم. کیا پڑھیں گے، فی صورت، کیونکہ صورتین تھا نا، فی صورت التقدیم والتاخیر، تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں. اب تو فائل کی تقدیم بتا رہے ہیں نا، کچھ دیر بعد آپ کو کہیں گے کہ فائل کو تاخیر کرنا، مؤخر کرنا واجب ہے، وہ صورتیں بھی آئیں گی. تو یاد رکھنا جب الا والی بات آئے گی نا تو یہ پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فائل کی تقدیم یا فائل کی تاخیر کی دونوں صورتوں میں الا کو درمیان میں رکھنا واجب ہوتا ہے، تب بھی ہمارا یہ قاعدہ ہوگا. جیسے ما ضرب زید الا عمرا، تو اب الا زید اور عمر کے درمیان میں آیا تو آپ نے کس کو فائل بنانا ہے، زید کو. یہ بھائی اعراب لگا پی جو تساں دے دی گل دی ضرورت کہہ رہی آئی، ٹھیک ہے نا. اعراب نہ ہوتا تو آپ کو میں بتاتا. چلو عمر کیا کہ الف آ گیا ہے، یہ بھی کرین ہے نا. زید نے نہیں مارا مگر عمر نے، مگر عمر کو. او بعد مانا، یا الا نہیں ہے، الا کا ہم مانا کوئی آ جائے تو بھی دوسرا اسم مفعول ہوگا، پہلا فاعل ہوگا. ہم مانا کیا الا کا کہتے ہیں انما،
بلاغت میں آپ نے پڑھے تھے نا وہ حصر کے کلمات، اللہ ہے، ما اور اللہ ہے، یا انما ہے، ٹھیک ہے. جیسے انما ضرب زید امرن کہ زید نے ہی عمر کو مارا، وجب تقدیمہ تو ان تمام صورتوں میں فاعل کی تقدیم واجب ہے. تقدیمہ کیا اے تقدیم الفاعل، ٹھیک ہے، علی المفعول فی جمیع ہذہ الصور، ان تمام صورتوں میں کیا ہے فاعل کی مفعول پر تقدیم واجب. یکفی ھذا القدر.